الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عزیزان محترم، قرآن حکیم فرقان مجید ایک مکمل کی آیت مدینہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہے کہ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم زمین میں کمزور کر دیے گئے لوگوں کو زمین کا وارث قرار دیں، زمین کا امام قرار دیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک پتھر کو زمین سے اچھالو یارو، کون کہتا ہے آسمان میں سوراخ نہیں ہو سکتا، کون کہتا ہے آسمان میں سوراخ نہیں ہو سکتا. ایک پتھر تو زمین سے اچھالو یارو. 6 ماہ سے ظلم کا تختہ مشق بنے ہوئے سرزمین فلسطین کے مظلوم بچے، مظلوم خواتین اور مظلوم مجاہدین ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور 57 اسلامی ممالک بھنگ پی کر سو رہے ہیں. عزیزان محترم، اس کائنات پر، اس پلینٹ پر، اس زمین پر اس وقت تقریباً 8 ارب انسانیت سانس لے رہی ہے، جس میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں. اور ان مسلمانوں کے ایک مختصر سے حصے کو، ایک مختصر سے ٹکڑے کو زمین کے ایک کونے میں قید کر کے ان کے اوپر آگ اور خون کی بارش کر دی گئی ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی تڑپتی ہوئی لاشیں، ان کی برہنہ خواتین عالم انسانیت سے اور عالم اسلام کا ضمیر جھنجھوڑ رہی ہیں. ہم کس مٹی سے بنے ہوئے انسان ہیں کہ اتنا ظلم آج ہر آدمی اپنی ڈیوائس پہ دیکھ رہا ہے، ہر آدمی سن رہا ہے، لیکن کسی کے منہ پہ، کسی کے مطلب ہتھیلی پہ جوں تک نہیں رہتی. گزشتہ کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے ترکی کے اندر ایک بلی کو بڑے بے دردی سے مارا اور اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی گئی، اور ترکی کے لوگوں نے گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں ایک ہنگام برپا کر دیا گیا کہ ایک بلی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے اور بلی کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا. اور اس سے مجبور ہو کر عدالت نے اس شخص کو 18 ماہ کی قید مطلب سزا دی. اس کے بعد 18 ماہ بعد جب وہ آدمی رہا ہوا تو پھر سوشل میڈیا پہ بات آئی، لیکن پھر عوام سڑکوں پہ نکل آئی اور پھر ہنگامے ہوئے، اور پھر طیب اردگان کو مداخلت کر کے پھر اس شخص کو قید کر کے جیل میں ڈالنا پڑا. لیکن یہی انسانیت، یہی ترکی کے لوگ، یہی ایٹم بم رکھنے والے پاکستانی، یہی سارے عالم اسلام دیکھ رہا ہے کہ فلسطین کی سرزمین پہ، غزہ کے اس چھوٹی سی پٹی پہ 23 لاکھ انسانوں کو اکٹھا کر کے آگ و خون کی بارش میں انہیں نہلایا جا رہا ہے، لیکن کسی پہ کوئی مطلب ایک ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہو. عزیزان محترم، اگر تاریخ بشریت کو دیکھا جائے، تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیا جائے، تو کربلا کے بعد سن 61 ہجری میں کربلا میں جو ہے نا 150 آدمیوں کو اکٹھا کر کے ان کو تہ کر دیا گیا اور کسی پہ کوئی اثر نہ ہوا. اسی طرح آج 6 ماہ سے ان مظلوموں کا پانی بند کر دیا گیا، ان کی خوراک بند کر دی گئی، ان کے اوپر جہازوں سے، میزائلوں سے آگ اور خون کی بارش کر دی گئی، لیکن کوئی آدمی بھی مطلب رات کو بے چین نہیں ہوتا، دن کو پریشان نہیں ہوتا، اپنے معمولات سے کوئی باہر نہیں نکلتا. سارے اس جو ہے نا بے حسی کا شکار ہیں. یہ بے حسی آج ہماری غلامی، سرزمین کشمیر کے باسیوں کی غلامی کی بنیاد یہ بے حسی ہے. احساس غلامی نہیں ہے، احساس ذلت نہیں ہے. کسی بھی قوم کا جب احساس بیدار ہو جاتا ہے تو اسے کوئی بھی ملت زیر نگی نہیں رکھ سکتی، کوئی بھی قوم اسے غلام نہیں رکھ سکتی. فلسطینی 6 ماہ سے ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن انہوں نے اسرائیل و امریکہ کی غلامی کو قبولنے سے انکار کر دیا. آج یہی اسوائے فلسطین
یہی ان مظلوموں کا، ان مجبوروں کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنی غلامی کو صرف اس طریقے سے دور کر سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے قیام کیا، جس طرح وہ میدان میں ڈٹے رہے اور آج تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہر مظلوم ملت کو کہ وہ فلسطینیوں کا کردار اپنی اپنی سرزمین پہ دہرائے اور ظالمین کو اس کھڈے میں دھکیل کے پھینک دیا جائے جہاں سے وہ کبھی باہر نہ آ سکیں، جنہوں نے عالم انسانیت کو کے لیے یہ دنیا جہنم بنا دی ہے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، یہ تھے سید اقبال صاحب جو اپنے حالات کی بات کر رہے تھے۔ آپ مولانا باپ کا بہت